सनातन धर्म मंदिर। हिंदू मजहब की इबादत गाह सनातन धर्म मंदिर सन 1920 से कबल ब्लॉक नंबर 6 में तामीर हुई। मंदिर हाजा का मेन गेट चौक मौजूदा मदीना मस्जिद की मगरिबी सड़क पर मंदिर के शुमाल मशरिक में है। इसी मंदिर के मेन गेट के दाएं जानिब पत्थर की एक स्लेब नस्ब है जिस पर यह तहरीर है, चौधरी करमचंद वल्द चौधरी आत्मा राम विज मालिक दुकान और चौधरी करमचंद परस राम ने 200 रुपए से सेवा की। 28 जून सन 1929। गेट के साथ ही शुमाल मशरिकी कोने से मेन गेट तक 4 कमरे थे। मशरिकी कोने की जानिब से तीसरा और गेट की जानिब से दूसरा कमरा बुतकदा था जो शिव मंदिर कहलाता था। मदीना मस्जिद चौक में वाक़या दुकानों के ऊपर के कमरे मेहमान खाना के तौर पर इस्तेमाल होते थे। मंदिर के शुमाल में मेन रोड पर 10 दुकानें थीं। मंदिर के जनूब मशरिकी हिस्सा कृष्णा मंदिर के लिए मखसूस थे, जिसके सामने इसी साइज का बरामदा तामीर होना था। मंदिर हाजा का सहन बहुत खुला था, जहां हिंदू अपने देवताओं को खुश करने के लिए रक्सो सरूर की महफिलें मुनाकिद करते थे, हिंदू भजन गाया करते थे और दिवाली के खास प्रोग्राम इसी जगह मुनाकिद होते थे। मंदिर में घी के चिराग भी जलाए जाते थे। मंदिर हाजा के शुमाल मगरिबी कोने की दुकान के पिछली जानिब एक कमरा था जिसके दरवाजे के ऊपर सीढ़ियां बनाई गई थीं जो ऊपर के कमरों में जाने का रास्ता थीं। सन 1929। मंदिर हाजा में हिंदू मर्दों के लिए स्नान खाना था। इसमें एक कुआं था जिसके साथ टूटियां भी नस्ब की गई थीं और मर्दों के कपड़े रखने के लिए दीवार में अलमारी नुमा खाने भी बनाए गए थे जिसके निशानात आज भी मिलते हैं। कुएं के जनूब में वेल डाइल यानी कुआं चलाने के लिए रहट भी था और मंदिर हाजा के जनूब मगरिबी कोने में औरतों के लिए भी स्नान खाना था, जहां कुएं से औरतों के स्नान खाने तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप नस्ब थे, मगर आज उसकी फिटिंग के निशानात बाकी नहीं हैं।
ہندوؤں کے ہر مندر میں ایک اسکول بھی قائم تھا جہاں ہندوؤں کے بچوں کو مذہبی کتب کا درس دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اسی مندر میں دنیاوی تعلیم کے لیے پرائمری اسکول بھی قائم کیا جاتا تھا۔ مندر ہاضا کی اوپر والی منزل میں آج بھی دیواروں پر بلیک بورڈز بنے ہوئے ہیں۔ قیاس ہے کہ ہندو اس اسکول کو پرائمری درجے سے مڈل یا ہائی اسکول بنانا چاہتے ہوں، مگر ان کے منصوبے کی تکمیل سے قبل تقسیم ہند عمل میں آئی اور مندر ہاضا میں مذہبی تعلیم کے لیے 1929 میں دھرم سنگھ ولد بھائی جیا سنگھ گرنتھی گردوارہ سناتن دھرم اور پرائمری اسکول کے ایک استاد ماسٹر آتما رام اپنے فرائض انجام دیتے رہے تھے۔ آریہ سماج مندر خانیوال ہندو دھرم کی یہ عبادت گاہ آریہ سبھا لاہور کے زیر انتظام تھی، جو سن 1922 سے قبل بلاک نمبر 2 گرو نانک بازار موجودہ بانسوں والا بازار میں قائم کی گئی تھی۔ اکتوبر سن 1934 میں مندر کے احاطے کے مشرق میں برآمدہ تھا۔ برآمدے کے اگلی جانب 2 کمرے تھے، جنوب اور مغرب میں ایک ایک دروازہ تھا۔ مندر ہاضا کی مغربی دیوار کے ساتھ وسط میں کنواں تھا۔ جنوبی دروازے سے جنوب مغرب تک کھلا صحن تھا۔ مندر ہاضا کی 5 ملکیتی دکانیں تھیں جو آج بھی موجود ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل مندر کی اوپر والی مشرقی اور شمالی منزل تعمیر ہو چکی تھی، جو رہائشی اور تعلیمی بلاک پر مشتمل تھی۔ مندر کا رہائشی بلاک مشرق میں جبکہ تعلیمی بلاک شمال میں تعمیر کیے گئے تھے۔ شمالی بلاک میں بلیک بورڈز آج بھی باقی ہیں۔ مندر کا ایک دروازہ جنوب میں ہے جبکہ مین گیٹ شمال میں ہے۔ سن 1922 میں مندر ہاضا میں لالا ہیوندا رام اور سن 1934 کے ریکارڈ کے مطابق مندر ہاضا کے صدر رام لال اور ملازم خوشی رام تھے۔ دی میتھوڈسٹ چرچ آف پاکستان۔ دی میتھوڈسٹ چرچ 6 سول لائن خانیوال میں واقع ہے۔ چرچ ہاضا کا کل رقبہ 7 کنال اور 19 مرلے ہے۔ چرچ ہاضا کے لیے زمین کی خریداری 18 نومبر سن 1946 میں کی گئی، جبکہ اس کی رجسٹری 20 نومبر سن 1946 میں ہوئی۔ چرچ ہاضا کو چرچ مشن سوسائٹی CMS نے خریدا، جس کے اٹارنی ڈاکٹر ER ہاسٹ صاحب تھے، اور ایگزیکٹو بورڈ آف میتھوڈسٹ چرچ ان ساؤتھ ایشیا کو بیچی گئی۔ اس زمین کا سودا ڈاکٹر ایرل M ریڈ نے کیا اور اس کے گواہ پادری مارون البرٹ تھے۔ چرچ ہاضا ابتداً چھپر کی صورت میں تھا، بعد ازاں مقامی کلیسا نے پادری PN پال کی سربراہی میں اس چرچ کو پختہ بنانے کا قصد کیا گیا۔ مقامی کلیسا اور پادری PN پال کی دن رات کاوشوں سے چرچ کی عمارت تعمیر ہوئی، جس کا سنگ بنیاد سر ولیم رابرٹ صاحب نے رکھا۔ چرچ ہاضا کا نقشہ لاکمین صاحب نے تیار کیا۔ اس چرچ کی مخصوصیت جناب بشپ CD راکی صاحب نے مورخہ 19 اکتوبر سن 1958
شمشان گھاٹ تارق آباد کے جنوب مغرب میں واقع شمشان گھاٹ کا مین گیٹ ہے، جہاں آج کمرہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ اس کے مین گیٹ کے پلرز کے آثار باقی ہیں۔ مین گیٹ کے شمالی جانب کنواں تعمیر کیا گیا تھا، جو خاص طور پر سادھوؤں کے استعمال کے لیے کھودا گیا تھا۔ مین گیٹ سے چند گز فاصلے پر ایک ہال نما کمرہ تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ہندو سادھو قیام کیا کرتے تھے۔ اس کمرہ میں ہوا کے نکاس کے لیے دونوں جانب 10 عدد محراب نما دروازے تعمیر کیے گئے تھے۔ سادھو آشرم کے شمال مغربی کونے میں ایک پختہ تالاب کے آثار بھی باقی ہیں، جس کے بارے میں یہ انکشاف کیا جاتا ہے کہ سادھو یہاں اشنان کیا کرتے تھے۔ شمشان گھاٹ کے داخلی راستے کے جنوب میں بارادری تعمیر کی گئی، جس کا سائز تقریباً 14 بائی 32 ہے، جہاں مردے کے ساتھ آئے ہوئے دوست احباب سنسکار کے لیے بیٹھتے تھے، اور اسی بارادری کے شمال مشرقی کونے میں پانی کی ایک ٹینکی بھی تعمیر کی گئی، جہاں سے پانی کی ضروریات پوری کی جاتی تھیں۔ بارادری کے مغربی جانب شمشان گھاٹ تھا، جس کے لیے 14 مرلہ زمین مخصوص کی گئی تھی، جبکہ اس کے قریب ہی 3 کنال اور 8 مرلہ کا قبرستان بھی تھا، جہاں شیر خوار بچوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ شمشان گھاٹ کا شمالی جانب حصہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور آج کل بھی کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ گوشالہ شمشان گھاٹ کے شمال میں گوشالہ کی عمارات ہیں۔ اس کے